اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جاوید ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے۔ اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ دوستو، میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر۔ برج قوس دائرۃ البروج کا نواں برج ہے۔ برج قوس 3 آتشی بروج میں سے تیسرا آتشی برج ہے۔ برج قوس کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ برج قوس میں کسی بھی سیارے کو شرف نصیب نہیں ہوتا۔ برج قوس میں کسی بھی سیارے کو حبوط نہیں ملتا، لیکن سیارہ عطارد اور سیارہ زہرہ برج قوس میں کمزور ہوتے ہیں۔ ستارہ شمس، سیارہ قمر اور سیارہ مریخ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس برج میں ہوں تو اپنے دوست کے گھر میں ہوتے ہیں۔ برج قوس کی نشاندہی ایک نصف آدمی اور نصف گھوڑے سے ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں تیر اور اس کی کمان ہوتی ہے۔ برج قوس کے تحت پیدا ہونے والے افراد ایک معیاری اور اچھی صحت، لمبا قد، کشادہ پیشانی، اچھی بھویں، لمبی ناک، چمکدار آنکھیں، دلکش ظاہر، گریس فل انداز، سفید اور خوبصورت جسم کے مالک ہوتے ہیں۔ برج قوس ایک آتشی برج ہے، اس لیے برج قوس کے تحت پیدا ہونے والے افراد بولڈ، ہمت والے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر اپنے عزائم بلند رکھتے ہیں۔ یہ لوگ نہ خوشامد کرتے ہیں اور نہ ہی ڈرتے ہیں اور نہ کسی بھی بدترین حالات میں کانپتے ہیں۔ خامیاں ان میں بہت کم ہوتی ہیں اور ان میں کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ خراب ترین حالات میں بھی کام کو جاری رکھتے ہیں اور جب حالات بہت زیادہ ابتر ہو جائیں تو پھر ان کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ کامن برج ہونے کی وجہ سے یہ لوگ میرٹ اور خاص طور پر ذہنی میرٹ کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور ہر کیس میں آخری حد تک جا کر فیصلہ کرتے ہیں۔ حملی لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں، جبکہ برج قوس کے تحت پیدا ہونے والے افراد بہت سوچ بچار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو اس پر فوراً عمل نہیں کرتے، بلکہ انتہائی غور و خوض پلان کر کے اور اسکیم بنا کر کیس کو شروع کرتے ہیں۔ مذکر برج ہونے کی وجہ سے یہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر بے حد سوچ و بچار، صلاح اور مشورہ کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ سچائی پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے اصولوں پر آخر تک جمے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو یہ بھی پتہ ہو کہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ وہی کہیں گے جس کو یہ اچھا اور صحیح سمجھتے ہیں، خواہ لوگ ان کے بارے میں جو چاہیں خیال کریں۔ برج قوس چونکہ ذائچے کا نواں برج ہے، اس لیے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور ان کی ایک کوشش یہ بھی ہوگی کہ یہ طویل سفر اختیار کریں۔ یہ لوگ غیر ملکی لوگوں سے دوستی رکھنے میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کے مذہبی رجحانات ہوتے ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ سیارہ مشتری جو اس برج کا حاکم سیارہ ہے، یہ ان کو وسیع النظر اور وسیع القلب بناتا ہے، اعتماد والا، سچا اور انتہائی روحانی بناتا ہے۔ ان کو اسپورٹ سے بھی بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے مزاج میں انصاف، ہمدردی، ہمت بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ ان میں سمجھنے کی صلاحیت اور یاد رکھنے کی قوت بہت ہوتی ہے۔ برج قوس کا نواں گھر سورج اور 10واں گھر عطارد ہے، جو عام طور پر کسی بھی برج کے تحت پیدا ہونے افراد کا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان لوگوں کو سمجھنے اور نئے خیالات کو قبول کرنے کی صلاحیت بہت ہوتی ہے۔ ان کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور ان کو انصاف سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی کے ساتھ بھی نا انصافی ہوتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ اس کے لیے لڑیں گے اور مسلسل لڑتے رہیں گے جب تک وہ انصاف نہ پالے۔ سیارہ زہرہ عام طور پر یہ بتاتا ہے کہ ان کی پسند کیا ہے۔ چونکہ سیارہ زہرہ چھٹے گھر کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے ان کو کتے اور بلیاں پالنے کا شوق ہوتا ہے۔ سیارہ زہرہ ان کے 11ویں گھر کا بھی حاکم سیارہ ہے، اس لیے ان کے بہت مداح ہوتے ہیں۔ سیارہ قمر چونکہ ان کے 8ویں گھر کا حاکم سیارہ ہے،
اس لیے یہ اکثر اپنے دوستوں پر بد اعتباری بھی کر جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں اپنی رائے بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر لگن یا لگن میں موجود سیارہ نحس اثرات لیے ہوئے ہو تو چاہے یہ کتنے ہی اچھے ہوں، ان کا رویہ غیر متعلق ہوگا، ان میں ہوشیاری یا عقل مندی نہیں ہوگی۔ یہ وعدہ کریں گے لیکن بعد میں وعدہ خلافی بھی کریں گے۔ اگر بات کی جائے ان کی بیماری کی تو برج قوس حبس، رانوں، کولہوں اور اعصاب پر رول کرتا ہے، اس لیے ان لوگوں میں پٹھوں کا درد، کولہوں کی ہڈیوں کا ٹوٹنا یا پھیپھڑوں میں شکایت ہو سکتی ہے۔ سیارہ مریخ یا سیارہ زحل اگر برج قوس میں ہوں تو ہڈیوں کے ٹوٹنے اور السر کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، جس میں سرجری کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ سیارہ زحل ٹی بی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ سیارہ قمر اگر برج قوس میں ہو تو نمونیا اور ذیابیطس پیدا کرتا ہے۔ ستارہ شمس اگر برج قوس میں ہو تو ان میں بہرا پن اور کم نظر آنے کی شکایت پیدا کرتا ہے۔ آتشی برج ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کے اوپر کوئی حکم چلائے، اور نہ ہی ان کو یہ پسند ہے کہ یہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی کام سے منسلک رہیں۔ یہ وقتاً فوقتاً تبدیلی چاہتے ہیں۔ ان کو جب آزادی دی جاتی ہے تب ہی یہ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ سیارہ مشتری اس برج کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے یہ یا تو ٹیچر بنیں گے یا عوامی خطاب کرنے والے یا پھر بینکر۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کسی مذہبی ادارے سے منسلک ہو جائیں۔ اگر سیارہ مشتری نحس اثر لیے ہوئے نہ ہو تو یہ سیاست میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیارہ عطارد 10ویں گھر کا حاکم سیارہ ہونے کی وجہ سے یہ آڈیٹر یا پبلشنگ کے بزنس میں وابستہ ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح سے برج قوس میں واقع سیارے دوسرے، چھٹے اور 10ویں گھر سے کسی بھی طرح سے متعلق ہوں تو وہ ٹرانسپورٹ اور انجینئرنگ سے متعلق کام دلاتے ہیں۔ ان کو اپنے خاص اور نزدیکی رشتہ دار زیادہ پسند نہیں ہوتے، لیکن یہ مخالف جنس اور دوستوں کے لیے بہت سخی ہوتے ہیں اور یہ اپنی اولاد پر بہت پیسہ لٹاتے ہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ لوگ برج قوس کے ماتحت ہوں تو ایسے افراد تعلیمی اداروں اور مسجدوں اور مدرسے وغیرہ بنانے کے لیے کافی امداد کرتے ہیں۔ یہ دوسروں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں لیکن اپنے خاص رشتہ داروں پر بالکل نہیں ہوتے۔ گھریلو حالات میں ناکام ہوتے ہیں جبکہ ان کے لگن کا مالک چوتھے کا بھی مالک ہے۔ ان کو گھر سے وہ آزادی نہیں ملتی جس کے یہ خواہاں ہوتے ہیں۔ برج قوس کے تحت پیدا ہونے والے افراد کی شریک حیات عقل مند اور ہوشیار ہوتی ہے۔ یہ مزاجن ایک دم سے بھڑک اٹھنے والی طبیعت رکھتے ہیں اور ان کی بیوی یہ جانتی ہے کہ یہ غصہ جلد ہی بیٹھ جائے گا، اس لیے اگر اس نے عقل مندی سے اس کو سمجھ کر اس کو ہینڈل کر لیا تو اس کا گھر اس کے لیے جنت سے کم نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اخلاقیات، گھر، بیوی، بچوں سے بہت زیادہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان میں میچیورٹی ذرا دیر سے آتی ہے۔ یہ ان کی بیوی پر منحصر ہے کہ وہ اس چیزوں کو سمجھے اور عقل سے کام لے۔ اس میں ذرا وسیع القلب اور ایڈجسٹ کرنے والی اور شوہر کی عام باتوں کو بھلا کر قبول کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ برج قوس کے تحت پیدا ہونے والی خواتین سے شادی کرنے والے مرد حضرات خوش قسمت ہوتے ہیں۔ ایک مرد کو جو اپنی بیوی سے چاہیے وہ ان خواتین میں ہوتا ہے۔ یہ اپنے شوہر سے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی جب تک اس کا شوہر خود اس سے نہ پوچھے۔ یہ بہت خاموش، ہوشیار اور بہت سوچ سمجھ سے کام لینے والی ہوتی ہیں۔ وہ شخص انتہائی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو قوسی شریک حیات مل جائے۔ دوسرا، 7واں اور 11واں گھر شریک حیات کو بتاتا ہے۔ دوسرے گھر کا حاکم سیارہ زحل ہے، 7ویں گھر کا حاکم سیارہ عطارد ہے اور 11ویں گھر کا حاکم سیارہ زہرہ ہے۔ یہ تینوں سیارے ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب یہ تینوں اچھی نظرات لیے ہوئے ہوں اور مریخ کی ان پر نحس نظر نہ ہو تو ان کی شریک حیات بڑی قابل اعتبار، وفادار، فرائض پورے کرنے والی، مزاجن میٹھی اور عقل مند ہوتی ہے۔ لیکن اگر سیارہ مریخ دوسرے اور 11ویں گھر کے حاکم سیارے پر ناظر ہو تو اس کا شوہر یا پارٹنر
ایک سے زیادہ خواتین سے تعلق رکھے گا۔ دوسرا، 5واں اور 11واں گھر ان کی اولاد کو بتاتا ہے۔ سیارہ زحل، سیارہ مریخ اور سیارہ زہرہ ان گھروں کے متعلقہ حاکم سیارے ہیں۔ جب ان کے بچے چھوٹی عمر کے ہوں تو وہ ان کی اتنی توجہ نہیں پاتے، لیکن جوں جوں عمر بڑھتی جائے گی ان میں دلچسپی بڑھتی جائے گی۔ یہ ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیں کہ یہ ان کے کردار اور باہر کے تعلقات پر شک کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو وہ ضدی ہو کر مانیں گے نہیں اور پھر ان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے یہی مناسب ہے کہ یہ نہایت عقل مندی سے ان کو ہینڈل کریں۔ بدھ اور جمعے کا دن ان کے لیے مبارک اور لکی دن ہے۔ جمعرات ان کی کامیابی کا دن ہے۔ پیر کا دن ان کے لیے پریشانی اور مشکلات کا دن ہے۔ منگل کا دن اخراجات اور نقصانات کا دن ہے۔ اتوار کا دن ان کے لیے خوشگواری، خوشی اور ترقی ظاہر کرتا ہے۔ ہفتے کا دن آہستگی کے ساتھ ترقی اور دوسروں سے مدد دلاتا ہے۔ ان کا لکی پتھر ایمریلڈ ہے۔ علم نجوم سے متعلق انتہائی اہم معلومات کے حصول کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار